مزاج فرمایا گیا نہیں، غرض اس امت کو رسول بھی نرم مزاج عنایت فرمایا گیا، اور ایسا رسول جب بھی کسی حکم خداوندی کے تبیین و تشریح کرے گا تو امت کے حق میں آسانی کا خیال رکھے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کو دو امروں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان پہلو ہی اختیار فرمایا، مشکا سے امت کے لیے جو آسان ہے اسی کو اختیار کیا، تراوی کو نہیں کیا، نہیں، امت پہ دشوار ہو گیا، فرض ہر چیز میں، شریعت میں مسواک فرض ہوتا نہیں، بس سنت ہی رہنے دو، بہت سی چیزیں کیا اس کی مثال میں کیا دوں، اس میں ہوگا آگے۔ بہرحال تبھی طرح سے مجھے تقاضا ہوا کہ آج حضرت بات طیب صاحب جس کے مخاطب ہوں اس کا ان کا جو مضمون ہے، ایک تو حضرت نے وہی کتاب جو درس میں تھی اور وہی بیان کیا، حضرت شاید اتنی بیان آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مجلس ہوتی تھی بیان میں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو بلکہ اول دین کو سمجھنے کی توفیق، ہر قسم کی عافیت، ظاہر بھی اس کا آسان اور باطن بھی اس کا آسان، ظاہر شریعت آسان، باطن بھی لوگ کہتے ہیں باطن بہت مشکل، نہیں، میں نے کہا دین آسان ہے، دین کے دو جز ہیں، ظاہر اور باطن، تو ظاہر آسان ہو باطن مشکل ہو تو آدھا آسان آدھا مشکل، بات کیا رہے گی؟ باطن بھی آسان ہے، جیسے نماز جو ہے آسان ہے اسی طریقے سے تکبر کا نکالنا بھی آسان ہے، تواضع کا اختیار کرنا بھی آسان ہے، آپ یہ کہا کہ نہیں چھوٹ سکتے تو مشکل ہے، ورنہ اللہ کے دین آسان ہے، کتنا آسان رہا دین۔ اللہ تعالیٰ خود فرما وزر ظاہر ہے اس میں بات نا، اس کا کیا مطلب؟ خذو ظاہر دین باطنا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا وزر ظاہر اس میں باطنا، اس کا مقابلہ کیا ہے؟ خذو دینکم ظاہر ہو و باطن ہو، ظاہر کو بھی دین کے اختیار کرو اور باطن کو بھی اختیار کرو۔ جب ظاہر اور باطن دونوں کی چھوڑو تو پھر اطاعت میں بھی یہی ہوگا کہ ظاہری دین کو بھی اختیار کرو اور باطنی دین کو بھی اختیار کرو۔ اللہم اجعل سریرتی خیر من علانتی واجعل علانتی صالحہ، اللہ ہمارے سریرہ کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کریے، ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کریے، کیا دعا دیجیے، اللہم اجعل سریرتی خیر من علانتی واجعل علانیتی صالحہ، یہ ہمارا دین آسان دین ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو، ابھی ایک چیز ذہن میں بات آئی تھی، یہ بات ہے بڑے لوگ بھی سہولت کا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے خود کا لندن میں ایک آدمی کے متعلق کہا، بہت بڑے آدمی کے متعلق کہا، میں اس ملک کا بھی نام نہیں لیتا، میں کہا مولانا وہ بہت بڑے آدمی، مجھ سے بھی عمر میں زیادہ تھے اور مجھ سے مرید بھی تھے وہ، اور سب سے پہلے اردو میں رسالہ بھی نکالے تھے، کاپودرا کے تھے، لیکن وہ یہاں آ نہیں سکتے تھے، سمجھے۔ کہا مولانا ایک عالم آئے تھے فلاں جگہ سے، وہ کہتے تھے کہ مغرب بعد 3 منٹ کے اندر کھانا آ جانا چاہیے، اتنی مذمت انہوں نے کیا۔ کہا کہ دیکھیے عالم کا اشتباہ ہے، مغرب کی نماز عورت بھی پڑھے گی، مرد بھی پڑھیں گے، 3 منٹ، اس شدت پہ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی لیکن یہ شدت ہے۔ اتباع سنت معمولی چیز نہیں ہے، کون سی دشواری، 3 منٹ میں عورت اگر نماز کیسے پڑھے گی؟ مغرب کی نماز سنت بھی آدمی بھی نہیں پڑھ رہے، یہ کیا؟ مجھ سے کہا، اب بہت بڑے آدمی وہ بھی تھے، یہ تو بڑے تھے الحمدللہ ہمارے، یہ شدت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کھانا آ جانا چاہیے، یہ سنت کے خلاف۔ کہتے ہیں تم دعویٰ کرو متبع سنت، یہاں آ کے تم فیل ہو گئے، ان کے پورے لندن میں فیل ہو گئے، وہ فیل ہو گئے، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، ابھی انتقال ہوا۔ 3 منٹ کے اندر کھانا، مغرب بات آسان ہے، سب کون نماز پڑھ رہا ہے، پریشان کر دیا سب کو، لندن والوں۔ یہ ہے شدت، عالم ہے، فاضل ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں کہ عورت کیسے پکائے گی، اس کو بھی نماز پڑھنا ہے، اس کو یہ 3 منٹ کی قید کیا۔ ابھی یہ کہتے بڑی بات متصل کھاتا، یہ دوسری بات ہے، 3 منٹ کی قید۔ اب گھڑی لے کے بیٹھی رہی عورت کہ ابھی 5 سیکنڈ باقی ہے، 5 سیکنڈ زیادہ ہو گیا، 5 سیکنڈ مواخذہ، یہ سب نہ سمجھنے کی بنا پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھو، برتو، اسی میں کامیابی ہے۔
جتنی بڑی مطابات اتنی بڑی عنایت. والجزاء الاحسان الا الاحسان. غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تم طاعت تو اختیار کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ حضرت کی بات تھی، ماں سید صاحب کی بات، شاہ ولی اللہ صاحب کی بات، یہ سب آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق. بہت کوتاہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں. اللہ میری کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے اور ہم سب لوگوں کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو دور فرما دے. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ حضرت نے یہ دعا مجھ کو خاص طور سے بتلائی، پڑھنے کو بتلایا. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ دنیا و آخرت میں عافیت چاہتا ہوں، آسانی چاہتا ہوں. یہ خاص طور سے مجھے کہا یہ دعا کیا کرو. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات، معافات میں عافیت. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ دنیا میں بھی آسانیاں دیجیے اور عافیت دیجیے. عافیت کی دعا بہت ہی، عافیت کسے کہتے ہیں؟ رزق بلا مشقت کے ملے، عافیت یہ ہے مولانا. رزق بلا مشقت کے ملے، سانس بلا مشقت کے آئے جائے، یعنی بیماری نہ ہو. اور کیا ہے؟ اعمال اخلاص سے ہو، یہ عافیت. سب بھیج دیا. یسر یہ ہے عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ روزی ملے، آسانی کے ساتھ سانس آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی بیماری نہ ہو، صحت ہو. اور تیسری چیز سب کی جو اصل ہے کہ اعمال اخلاص سے ہونے لگے، یہ ہے عافیت، جس کو عافیت دعا میں ہم لوگ کہتے ہیں. روزی کی وسعت، سہولت، بیماری سے نجات. اور تیسری چیز جو اصل الرسول ہے وہ کیا؟ اخلاص سے عمل کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.